الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وصیتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وصیتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اپنے محبوب کی شان بے شوکت کا اظہار فرماتا ہے، رب فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی ان قریب اللہ تبارک تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کو فرماتا ہے کہ ان قریب کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود پر آپ کو فائز فرمائے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے مقام محمود ہے کیا۔ مقام محمود کا معنی فرماتے ہیں کہ انہ الشفاعت، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت۔ مقام محمود کا مطلب یعنی جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور خود میرے آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ هو المقام الذی اشفع بہ، یعنی مقام محمود وہ مقام ہے کہ جس جگہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مقام محمود وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر میں کھڑا ہو کر اپنے امت کی شفاعت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی قریب ہے تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں تمہاری سب تعریف کریں گے۔ یعنی اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ایسی جگہ اللہ کھڑا کرے گا کہ سب تعریف کریں گے۔ تو تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مقام محمود یہ ایسا مقام ہے کہ جس جگہ کسی دوسرے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے یہ کس کو قدرت ملی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، اور جہاں پکارنے والے کی آواز کو سب سنیں گے اور سب نظر آتے ہوں گے، لوگ اس طرح ننگے ہوں گے جس طرح پیدا ہوئے تھے، اور سب خاموش ہوں گے، اذن الہی کے بغیر کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی، اور اس کے بعد نبی کو ایسے مقام پر بلایا جائے گا
کہ جہاں آپ یہ کہیں گے، ایک ایسے مقام پر بلایا جائے گا جہاں آپ یہ کہیں گے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، اور کسی کو برائی کا حکم دینا یا ہدایت پر وہی ہے جس کو تو نے ہدایت دی ہے۔ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور میں تیرے لیے ہوں، اور میری دوڑ بھی تیری ہی جانب ہے۔ تیری بارگاہ کے سوا کوئی پناہ گاہ اور جائے نجات نہیں ہے۔ تیری ذات بابرکت ہے، پاک صاف ہے۔ جس جگہ کھڑے ہو کر آپ یہ حمد الہی بجلائیں گے اسی جگہ کا نام مقام محمود ہے۔ یعنی حضرت آدم بن علی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بروز قیامت لوگ گربہ بنا کر اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے حضور ہماری شفاعت فرمائیے، یہاں تک کہ شفاعت کی بات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ پس اس روز شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار سے اس آیت کے بارے میں یعنی مقام محمود کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ مقام شفاعت ہے۔ مقام محمود کے بارے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو میں اپنی امت کے ساتھ ایک ٹیلے پر ہوں گا، اور میرا رب مجھے سبز رنگ کا ایک پولیا پہنائے گا، پھر مجھے شفاعت کی اجازت مل جائے گی۔ اس وقت جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ چاہے گا میں بارگاہ خداوندی میں گزارش پیش کروں گا، بس وہی مقام محمود ہے۔ روایت میں آتا ہے مسلم شریف کے حدیث سے ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقال اللہم امتی امتی وباقا باقا اللہ عز و جل، یعنی ایک مرتبہ حضور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا اے پروردگار میری امت، اور رونے لگے۔ کیا فرمایا؟ میری امت رونے لگے تو اللہ نے فرمایا اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور اسے یہ پیغام سناؤ کہ تیرا رب خوب جانتا ہے، لیکن ان سے پوچھو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ طاہر سدرہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے اپنا حال بیان فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور کہو تمہاری امت کے بارے میں ہم تم کو راضی کر دیں گے، مایوس نہیں کریں گے، اپنی امت کے بارے میں ہم تم کو راضی کر دیں گے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ سرکار کے کمالات شفقت کو سمجھو، کمالات محبت کو سمجھو۔ آقا کے دل میں اپنے گناہگار امت کا درد کتنا تھا، خطاکار امت کی فکر کتنے تھی، سیاہکار امت کا غم کیسا تھا، بدکار امت کی یادیں کیسی تھی۔ پوری زندگی اپنے امت عاصی کے غم میں روتے رہے اور پوری زندگی امت عاصی کی فکر میں آنسو بہاتے رہے اور پوری زندگی اپنے گناہگار امت کو یاد کر کے روتے رہے اور پوری زندگی بارگاہ رب العزت میں فریاد کرتے رہے۔ فریاد بھی کیسی تھی؟ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میرے امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر، میری امت کو بچا۔ ایک ماں کو جس قدر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ کو اپنی امت سے محبت ہے، چنانچہ آپ نے ولادت اپنے گناہگار امتیوں کو یاد کیا۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد کیا اور معراج کی رات گئے اپنے غلاموں کو یاد کیا اور بعد قبر انور میں بھی اپنے خطاکار عاشقوں کو یاد فرما رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ جب بروز قیامت کا دن ہوگا سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی مگر حضور کو ساری امت کی فکر ہوگی، ساری امت کو فکر ہوگی۔ حضور اپنے امت کے لیے روتے رہے
عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، میدان محشر کے دن یہی حضور کا حال ہوگا، اپنی امت کو تلاش کریں گے، لیکن آج وہی امت شرابی، آج وہی امت جوا بازی، آج وہی امت پتنگ بازی، آج وہی امت گناہگار۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا سوچو نبی کی شفاعت، ذرا سوچو کل قیامت کے دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے، نبی کی شفاعت کام آنے والی ہے، نبی کی شفاعت کام آنے والی ہے۔ تو ہم ایسے گناہ سے پرہیز کریں، ہم جو آج ہم شراب پی رہے ہیں، جوا بازی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھنا کل قیامت کے دن نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں سجدہ رزید ہوں گا، میں سجدہ رزید ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اے محبوب اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری سنی جائے گی، تمہاری سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، فرمایا جائے گا جس کے دل میں ایک گیہوں کا دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں بس میں جا کر ایسے تمام لوگوں کو دوزخ سے نکالوں گا جن کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اب آئے شفاعت کی سعادت، اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، مصطفیٰ جان رحمت امت کی شفاعت کے لیے زور و قطار رو رہے ہیں، امت کی نجات کے لیے پریشان حال ہے، امت کی بخشش کے لیے فکر مند ہے، امت کے گناہوں کی تلافی کے لیے بے قرار ہے، اور امت کو دوزخ سے آزاد کرانے کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ رزید ہے، امت کو آگ کے دکھتے شعلوں سے بچانے کے لیے بے چین ہے، اور فرما رہے ہیں پھر رب فرمائے گا اے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیا، راضی کر دیا۔ ربانی ارشاد ہوتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ حکم ہوگا اے حبیب اس بات کا تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی عزت اور کبریائی میں، عظمت میں، جبروت کی قسم ایسے شخص کو میں آگ سے نکال دوں گا جس نے ایک بار سچے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ صحابی رسول جس نے سوال کیا نہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا، پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر میں پل صراط پر نہ پاؤں، اگر آپ پل صراط پر نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا، پل صراط کے پاس تلاش کرنا، پھر میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر میزان کے پاس بھی نہ پاؤں، حضور نے فرمایا پھر مجھے حوض کوثر کے پاس ڈھونڈنا، کیونکہ میں ان مقامات میں سے کسی ایک مقام پر ضرور ہوں گا۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد۔ میرے دوستو پل صراط کی بات آ گئی ہے، پل صراط ہے کیا ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں تاکہ پل صراط کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پل صراط وہ پل ہے جس کو جہنم کی پشت پر نصب کیا جائے گا، حال جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اللہ اکبر، جس کی لمبائی 15,000 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اور ہر شخص کو اس سے گزرنا ہوگا، ہر شخص کو گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس راستے سے نبی کا گزر ہوگا، بعد تمام انبیاء مرسلین گزریں گے،
پھر آپ کی امت گزرے گی، پھر دوسری امتیں، بعض تو اتنی تیزی سے گزر جائے گی جیسے بجلی کبھی کڑکا بجلی کا ہو، بعض تیز ہوا کی طرح جیسے پرندہ اڑتا ہے، بعض جیسے گھوڑے کی طرح، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، بعض ڈگمگاتے ہوئے جس کے دل میں ایمان کی بو نہ ہوگی، ایمان کی دولت نہ ہوگی، وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، حضور کی محبت پہ قربان جاؤ۔ آپ پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر امت آسی کے غم میں رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوں گے، اور ربی سلم الہی ان گناہگاروں کو بچا لے، ان خطاکاروں کو بچا لے۔ کبھی میدان کے پاس تشریف فرما ہوں گے جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، اور آپ فرما رہے ہوں گے ربی حبلے، اے ربی سلم الہی ان میری سیاکار امت کو بچا لے۔ کبھی حوض کوثر کے پاس، اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو۔ آج کچھ لوگ شفاعت رسول کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں میں بہت سارے ایسے بھی فرقے ہیں، وہ بولتے ہیں ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، آپ کی شفاعت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ ان نادانوں سے کہیے، نادانوں تم کس زہیم باطل میں مبتلا ہو، اور تم کس قدر روزہ اور نماز میں نازا ہو، کہ کس تقوی میں طہارت پر فخر کر رہے ہو، اور تمہیں شفاعت رسول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اہل سنت ہیں، ہمیں شفاعت کی بھی ضرورت ہے۔ نبی نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ایک چٹان میدان میں کھڑے ہوں گے، ایک چٹان میدان میں کھڑے ہو جائیں گے جو ہر قسم کے درختوں، اونچے اونچے ٹیلوں اور عمارتوں سے بھی پاک ہوں گے، اور یہ زمین دنیا کی زمین جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ صرف نام کی زمین ہوگی۔ اور چنانچہ فرمان الہی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ اس دن زمین اور آسمان دوسرے روپ میں بدل دیے جائیں گے۔ آج ہم زمین اور آسمان دیکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن بدل جائیں گے دوسرے روپ میں۔ ذرا غور کرو، سوچو اس دن کی ہولناکی کیسی ہوگی جب لوگ اس میدان میں جمع ہوں گے اور تمام ستارے بکھر جائیں گے، سورج چاند کی روشنی ضائع ہو جائے گی، زمین اندھیرے میں ڈوب جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اور اس کی پھٹنے کی وجہ سے اس ہیبت ناک آواز تیری قوت اور سماعت پر زبردست اثر کرے گی، خوف پیدا ہوگا، اور آسمان پگھل کر چاندی کی طرح بہرا ہوگا، اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، سورج لوگوں کے سروں پر ایک کمان کے فیصلے کے برابر آ جائے گا، جس کی تپش سے لوگ پریشان ہوں گے، مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے۔ ایسے عالم میں انبیاء کرام کے حضور شفاعت کی فریاد کریں گے، سب کے سب یہی فرمائیں گے ہم لوگ اس کام کے لیے نہیں ہیں، آخر میں رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ آج کریں گے یا رسول اللہ، حضرت آدم کے پاس گئے انکار کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ کے پاس گئے انکار کر دیے گئے، ہم گناہگاروں کے آقا فرمائیں گے آؤ میں تو اسی کام کے لیے ہوں، آؤ میں تو اسی کام کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کسی کام کے لیے، شفاعت کے لیے کام کے لیے ہے، اپنی امت کے لیے سب نبی جواب دیں گے، حضور فرمائیں گے میں تو اسی کام کے لیے ہے، اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پہ انا نہ ہوگا، وصیتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا دیکھو تو سری نبی کی شفاعت دیکھو، لوگ اکٹھا ہو کر شفاعت کے لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، مگر وہ واپس کر دیے جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی واپس حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہاں سے جواب مل جائے گا، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہاں سے جواب مل جائے گا، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی نا امید کر دیں گے، آخر میں تمام نبیوں کے نبی
तमाम नबियों के नबी हमारे आका हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे और शफाअत के भीख मांगेंगे। आका फरमाएंगे अना लाहा, मैं इसी काम के लिए हूँ, मैं इसी काम के लिए हूँ। ये शफाअत कल मैदान महशर में काम आएगी, वहां कोई काम नहीं आएगा। आज लोग कहेंगे कि हाँ मेरे पास बहुत दौलतें काम आ जाएगी, नहीं, वहां काम नहीं आएगी दौलतें, नबी काम आएंगे। आज कहेंगे मेरे बेटे हैं 7-15 बेटे, कोई के 8 बेटे हैं, कमाएंगे, बहुत दौलतें हो जाएगी। नादान, कल मैदान महशर में तेरा बेटे काम नहीं आने वाले हैं, वहां तो नफ्सी का आलम होगा। नहीं, वहां तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं मैं इसलिए नहीं आया हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब दे देंगे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के कलीम है, वो भी कहेंगे नहीं मैं इसी काम के लिए नहीं आया हूं। जाओ नबी के बारगाह में जाओ, नबी की बारगाह में जाओ। हम जाएंगे नबी की बारगाह में, हमने नमाजें पढ़ी नहीं होगी, किस मुंह से अपना मुंह दिखाएंगे नबी को? दाढ़ी हमने रखी नहीं, फिर वो बगैर दाढ़ी का मुंह साफ होकर अंग्रेज की तरह फिर मुंह कैसे दिखाएंगे नबी को? दुनिया में जुल्म किया है, नबी की बारगाह में जाएंगे? दुनिया की जमीनें लूटी है, नबी की बारगाह में जाएंगे? हम दावा करते हैं नबी की बारगाह में जाएंगे शफाअत के लिए, लेकिन शफाअत तो वाजिब है, हक है शफाअत, लेकिन प्यारे जरा दिल के अंदर कुछ लेकर जाना, अम्माल लेकर जाना। नमाजें होगी, दुरूद होगा, हुजूर की मोहब्बत होगी, हुजूर का इश्क होगा, तो हम वहां जाकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला हाँ या रसूलल्लाह, हम तुझसे इश्क करने वाले हैं, तेरी मोहब्बत में दुनिया गुजारी थी, तेरे इश्क में दुनिया गुजारी थी। आज चारों तरफ से जवाब मिल गया है, कोई भी नबी ने हाँ नहीं की है। या रसूलल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारे बख्शिश के लिए हाथ उठाओ। उस वक्त नबी हाथ उठाएंगे, नबी हाथ उठाएंगे शफाअत के लिए। आज तो दुनिया में हम ऐश कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। कुछ तो लोग आते हैं ईद टू ईद पढ़ने के लिए 2 रकात, ईद होती है, ईद पर आते 2 रकात। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? ईद पढ़ने के लिए जा रहे हो। ये भाई कौन सी ईद है? फर्ज नमाज तो पढ़ते नहीं, ईद पढ़ने के लिए जा रहे हो? ईद पढ़ना फर्ज नहीं है, वाजिब है। ईद छूट जाए तो गुनाहगार नहीं होता है बंदा, लेकिन नमाज छूट जाए तो गुनाहगार होता है। जुमे की नमाज छूट जाए तो गुनाहगार होता है। हदीस में आता है कि जिसने जानबूझकर 3 जुमा जिसने 3 जुमा छोड़ दिया, उसने दीन को पीट कर दिया। अल्लाहु अकबर। और जो दीन को पीट करता है नहीं, उसका हाल इसी तरह होता है जैसे वसीम रज़वी का हाल हुआ है। इसी तरह होता है, वो कब्र के दफन नहीं होता है, वो दीन से, जब बंदा दीन से फिर जाता है। आज तो दीन क्या, पूरा साल के साल जुमे गुजर जाते हैं, लोग मस्जिद में आते नहीं। अल्लाहु अकबर। कुरान मुकद्दस में इरशाद होता है कि जब अज़ान जुमा हो तो अपना कारोबार बंद कर दो। अब तुम्हें कान के अंदर जुमे की अज़ान पहुंच गई है तो आपके लिए वो कारोबार जायज नहीं है, जो आप कारोबार में लगे हो वो जायज नहीं है। अब कोई ये कहे कि नहीं ये तो कोई मौलवी का फतवा है, मौलवी के नहीं, हुजूर ने फरमाया है, कुरान का इरशाद, रब का कलाम और हुजूर ने इरशाद फरमाया है। मौलवी अपने तरफ से नहीं बताते हैं, आपको किताबों में लिखा हुआ है। ये जो शफाअत के बारे में बयान है नहीं, ये सब किताब में लिखा हुआ है, सामने पड़ा है, ये सब लिखा हुआ है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की शफाअत अगर अपनी शफाअत करवानी है नबी की बारगाह में, तो फिर नमाज कोई दूसरा पढ़ेगा? सिर्फ मौलवी पर फर्ज है नमाज पढ़े, मौलवी पीर पर फर्ज है, फकीर पर फर्ज है, सब पर फर्ज है ना नमाज। हाँ, जुमा सिर्फ मौलवी पर फर्ज नहीं है, सब पर फर्ज है। आज हम छोड़ रहे हैं जुमे की नमाज, ऐश कर रहे हैं। कभी किसी का इंतकाल हो जाता है, आ जाते हैं लोग, फातिया में चलो, किसकी चीज की, चहलों की फातिया, जुमेरात की फातिया, कुलों की फातिया, फिर फातिया में
رنگ برنگے کھانے لے کر حاضر ہوتے ہیں، فاتحہ دو، ایصال ثواب کرنا ہے، بخشش ہو جائے۔ اور مسجد میں کون آئے گا؟ مسجد میں کون آئے گا؟ بخشش کے لیے کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، بیٹا بھاگتا بھاگتا پھرتا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، جمعرات ہے، آنا ہے، بچوں کو لے کر آنا ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ میں مسجد میں گیا ہوں؟ یہ بھی سوچا ہے کبھی میرا باپ مسجد میں گیا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، پھر رہے ہو دعا کے لیے، مارے پھر رہے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت تو حق ہے، سارے ثواب کرنا بھی چاہیے، لیکن ذرا یہ تو سوچو کیا ہمارا یہ رشتہ دار، کیا ہمارا یہ چاہنے والا بھائی کبھی مسجد میں گیا ہے یا نہیں گیا ہے؟ کبھی مسجد میں قدم رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ اللہ اکبر! اگر یہ سب کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے تو مسجد خالی نہیں نظر آتی۔ آج مسجدیں بوڑھے بوڑھے لوگ ہو گئے، سفید داڑیاں ہو گئی، سفید بال ہو گئے، اور جمعے کے دن گھروں میں عیش کر رہے ہیں، گھروں میں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں جمعے کے دن، اور کوئی کسی نیتا گاری کا پروگرام ہو جائے تو بڑے بڑے لوگ بڑے سفید بال والے سامنے آتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ فلاں آبادی کرانے والا، یہ کہاں ہے؟ فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، کس لیے آیا ہے؟ کا صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ صاحب کے سامنے تم سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، لیکن وہ تو صاحب کیا، صحابوں کا بھی صاحب ہوگا، صحابیوں کا بھی صاحب ہوگا، پوری دنیا کا نبی کو جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نہیں ان کی بارگاہ میں جا کر کون سے شکایت کرو گے؟ وہاں جا کر کون سے شکایت کرو گے کہ میرے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ آج تو صاحب کے ہم جا کر شکایت کرتے ہیں، ہمارے یہاں ضرورت ہے اس کام کی، یہ فلاں کھانا نہیں بنا ہوا، ہاں بھلے کوئی پیسے نہیں آئے، لیکن اس کے بعد ان کے بعد وہاں کون سے شفاعت جب حضور شفاعت فرمائیں گے وہاں کون سا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹائم ہو گیا ہوگا، ٹائم ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں نے جو بیان کیا ہے کس قسم کی غلطی ہو تو پھر سے میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔